بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاضر ہوں میں آج کے لیسن 6 کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں اپنا لیسن 6۔ شروع کرتے ہیں ہم دعا کے ساتھ۔ گہری سانس لیجئے اور پڑھیے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مزید حروف جر جو کہ ہیں بی، فی، اعلیٰ۔ ان کو ہم ضمائر کے ساتھ جوڑ کے پڑھنا سیکھیں گے اور ان کا مطلب بھی جانیں گے۔ بی جو ہے ہم نے بہت دفعہ پڑھتے ہیں بسم اللہ، تو بسم اللہ میں بی لگا ہوتا ہے، بی پلس اسم، یہ جڑ کے بن جاتا ہے بسم اللہ۔ تو آئیے یاد کرتے ہیں اس کا ٹیبل۔ بھی، اس سے، بہم، ان سب سے، بکا، آپ سے، بی، مجھ سے، بکم، آپ سب سے، بنا، ہم سے۔ اچھا، آپ یہ ہے کے نیچے کھڑا زیر دیکھ کے پریشان نہ ہو کہ یہ ہم نے تو ہو پڑھا ہے تو یہی کیوں ہے۔ یہ صرف عرب لوگوں نے پڑھنے میں آسانی کے لیے، کہ بیہو پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آسانی کے لیے اس کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح بہم، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، بی کا مطلب یاد رکھنے کے لیے آپ بسم اللہ یاد رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے۔ اسم کہتے ہیں نام کو، بی کا مطلب سے، تو اللہ کے نام سے۔ اس طرح آپ جملوں کے ساتھ الفاظ کے معنی یاد رکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی یاد رکھنے میں، کہ کبھی کبھی آپ کو فوری طور پہ یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ کسی حرف کا کیا مطلب ہے، لیکن جب آپ ذہن میں پورا جملہ دہراتے ہیں تو آپ کو مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا فی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے فی کا مطلب ہے میں، جیسے فی سبیل اللہ، یہ ورڈ بھی ہم لوگ بہت کامنلی یوز کرتے ہیں۔ آئیے اس کے ٹیبل کی پریکٹس کرتے ہیں۔ فی ہی، اس میں، فی ہم، ان سب میں، ان سب میں، فی کا، آپ میں، فی یا، مجھ میں، فی کم، آپ سب میں، فی نا، ہم سب میں۔ فی ہی، اس میں، فی ہم، ان سب میں، فی کا، آپ میں، فی یا، مجھ میں، فی کم، آپ سب میں، فی نا، ہم سب میں۔ اور فی کا مطلب یاد رکھنے کے لیے آپ یاد رکھیے فی سبیل اللہ۔ ہم یہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کی راہ میں کچھ دیا ہے تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فی سبیل اللہ کوئی کام کیا ہے، یا کوئی کسی کو کچھ اماؤنٹ دیا ہے۔ تو فی کا مطلب یاد رکھنے کے لیے آپ یہ پورا سینٹینس یاد رکھیے، فی سبیل اللہ۔ بی کا مطلب یاد رکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں اب نیکسٹ سلائڈ پر۔ اب ہے عربی بول چال، اس میں دیکھتے ہیں۔ اس میں آج ایک نیا لفظ ہے ہمارے لیے، خیر۔ خیر کا مطلب ہے گڈ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے، ہم سب میں کچھ نہ کچھ بھلائی رکھی ہے، تو اس لیے ہم جملوں میں ہاں میں جواب دیں گے۔ تو حل فیہ خیر، کیا اس چیز میں بھلائی ہے یا کیا اس میں بھلائی ہے؟ نعم فیہ خیر، جی ہاں اس چیز میں بھلائی ہے۔ حل فیہم خیر، نعم فیہم خیر۔ اس کو گروپ میں پریکٹس کیجئے اور ٹی پی آئی کے ذریعے آپ اشارے کرتے ہوئے پریکٹس کیجئے۔ حل فی کا خیر، کیا آپ میں خیر ہے؟ نعم فیہ خیر، جی ہاں مجھ میں خیر ہے۔ حل فیکم خیر، کیا آپ سب میں خیر ہے؟ نعم فینا خیر، جی ہاں ہم سب میں خیر ہے۔ یہ دوبارہ
ایک ساتھ لکھ دیے گئے ہیں، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ حل فیہ خیر، نعم فیہ خیر۔ حل فیہم خیر، نعم فیہم خیر۔ حل فیکا خیر، نعم فیا خیر۔ حل فیکم خیر، نعم فینا خیر۔ یہ ایک دفعہ دوبارہ میں دہرا رہی ہوں کہ ہم کا جواب یا سے دیتے ہیں اور کم کا جواب نا سے دیتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس علا۔ علا کا مطلب ہوتا ہے پر۔ ہم السلام علیکم دن میں جس سے بھی ملتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت کامنلی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ علا جو ہے جب کم کے ساتھ ملتا ہے تو وہ علیکم بن جاتا ہے۔ آئیے اس کی ٹیبل کی پریکٹس کرتے ہیں۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر۔ علا کا مطلب یاد رکھنے کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے السلام علیکم، اس سے آپ کو یاد رہے گا علا کا مطلب۔ کبھی آپ بھول جائیں تو آپ دہرا سکتے ہیں کہ علا جو ہے کس جملے میں آتا ہے، تو اس جملے سے آپ کو اس کے میننگز ایٹ ونس یاد آ جائیں گے۔ ٹیبل ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا۔ ہم نے سیکھا تھا پچھلی لیسنز میں ربوہو سے ربوہا، یعنی اس عورت کا رب، عورت کے لیے ہا یوز ہوتا ہے، تو اسی طرح بہی سے بہا بنے گا، فیہی سے فیہا بنے گا، علیہ سے علیہا بنے گا۔ یہ ٹیبل تینوں ایک ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے، اس کو یاد کیجئے۔ ایک دفعہ میں پڑھ دیتی ہوں، صرف عربی میں پڑھوں گی، ترجمہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ بہی بہم، بکا بی، بکم بنا، فیہی فیہم، فیکا فیا، فیکم فینا، علیہ علیہم، علیکا علیہ، علیکم علینا۔ اس کی پریکٹس کیجئے اور اس کے ساتھ جڑے جو جملے ہم نے پچھلی سلائیڈز میں بھی ڈسکس کیے ہیں ان کو بھی یاد رکھیے۔ بی کا مطلب سے، اس کو بی کا مطلب یاد رکھنے کے لیے بسم اللہ۔ فی کا مطلب میں فی سبیل اللہ، اس سے آپ یاد رکھیے۔ علا کا مطلب پر، اور السلام علیکم ہم بہت کامنلی جو یوز کرتے ہیں۔ مزید جملوں کی پریکٹس کرتے ہیں۔ حل کا مطلب ہم نے پچھلی لیسنز میں ڈسکس کیا تھا کیا ہوتا ہے۔ حل اللہ رحیم بہ، کیا اللہ اس پر مہربان ہے؟ نعم اللہ رحیم بہ، جی ہاں اللہ اس پر مہربان ہے۔ اچھا، جب زیر کے ساتھ ہم اللہ کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں، جب زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں۔ حل اللہ رحیم بہم، کیا اللہ ان پر مہربان ہے؟ نعم اللہ رحیم بہم، جی ہاں اللہ ان پر مہربان ہے۔ حل اللہ رحیم بکا، کیا اللہ آپ پر مہربان ہے؟ نعم اللہ رحیم بی، جی ہاں اللہ مجھ پر مہربان ہے۔ حل اللہ رحیم بکم، کیا اللہ آپ سب پر مہربان ہے؟ نعم اللہ رحیم بنا، جی ہاں اللہ ہم سب پر مہربان ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ہزار گناہوں بلکہ ان گنت گناہوں کے باوجود ہمیں بے تحاشا نواز رکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم مزید جملے دیکھتے ہیں۔ ماں کا مطلب ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں شاید پچھلے جو لیسنز ہیں اس میں۔ ماں کا ایک مطلب نہیں بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور ورڈ اس میں آپ سیکھیں گے، دین۔
دین جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قرض. یہ ہم اردو میں بھی کامنلی یوز کرتے ہیں جیسے لین دین، تو یہ وہ دین ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں عربی میں دین. تو قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا جواب نہیں میں دیں گے، یعنی ماں سے دیں گے. حل علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے؟ ما علیہ دین، اس پر قرض نہیں ہے یا نہیں ہے اس پر قرض. حل علیہم دین، کیا ان پر قرض ہے؟ ما علیہم دین، نہیں ہے ان پر قرض یا پھر ان پر قرض نہیں ہے. حل علیکا دین، حل علیکا دین، کیا آپ پر قرض ہے؟ ما علیہ دین، مجھ پر قرض نہیں ہے. الحمدللہ. حل علیکم دین، کیا آپ سب پر دین قرض ہے؟ ما علینا دین، ہم سب پر قرض نہیں ہے یا نہیں ہے ہم سب پر قرض. یہ پھر ایک ساتھ لکھے ہیں اس لیے کہ آپ گروپ میں پریکٹس کریں، کسی ایک کو اپنے ساتھ ملا لیں، گھر میں کوئی بہن ہو، بھائی ہو، ہسبینڈ وائف ہیں اگر، تو وہ بیٹھ کے اس کو ساتھ پریکٹس کریں. اب میں صرف عربی اس کی پڑھوں گی، میننگز آپ اس کے خود نکال سکتے ہیں. ابھی ہم پچھلے سلائیڈز میں ڈسکس کرتے ہوئے آئے ہیں. حل علیہ دین، ما علیہ ما علیہ دین. حل علیہم دین، ما علیہم دین. حل علیکا دین، ما علیہ دین. حل علیکم دین، ما علینا دین. یہ ٹیسٹ ورڈز آپ لوگوں کے لیے، بہم، فیکم، علیہ. یہ آپ مجھے کامنٹ باکس میں جواب دیجئے اس کے کیا میننگ ہوں گے. اور ایک امپورٹنٹ چیز جو آج میں آپ لوگوں کو اپنے لیسن کے اختتام پہ بتانا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ آپ جو بھی یاد کریں گے آپ بھول جائیں گے، اسی لیے آپ کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. آپ یہ لیسن دیکھیں، پھر اس کو 1 گھنٹے بعد پھر دہرائیے، پھر 1 دن بعد دہرائیے، پھر 3 منتھس بعد دہرائیے. اس کو دہراتے رہیے، ٹائم ٹو ٹائم دہراتے رہیے، کیونکہ جو چیز ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں وہ فوری طور پہ تو 70 to 80% ہمارے ذہن میں سیو ہو جاتی ہے، لیکن کچھ آورس کے بعد وہ 70 to 80% کا ریشو گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ یو ہیو ٹو ریوائز. آپ کو جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ دہراتے رہیے تاکہ وہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے. اسی نقطے کے ساتھ آج کا لیسن میں اینڈ کر رہی ہوں. انشاءاللہ ملیں گے پھر نیکسٹ لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.